بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں اہل بیت نبوی کی فضیلتوں اور کمالات کے بارے میں ہزاروں بیانات موجود ہیں۔ اگر ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو شاید دنیا کی سب سے موٹی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ یہ کمالات، واقعات، کتابیں، تعلیمات اور اجتماعات کا مجموعہ ہے جو مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، آج آپ ان حالات، واقعات اور بعض چند لمحات کے بارے میں جانیں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام اور امام حسن و حسین کی محبت اور عقیدت نمایاں ہوتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام مدینہ منورہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں رمضان کے مہینے میں 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ولادت کی خبر ملی تو وہ تشریف لائے اور اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت شعبان 6 ہجری میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں شبیر اور شبار کے نام پر رکھے، اور یہ نام وہ تھے جنہیں اللہ رب العزت نے عربوں کے اذہان سے چھپا رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی خود تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہوتے تو امام حسین علیہ السلام آپ کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ طویل فرما دیتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا بیٹا میری پیٹھ پر سوار ہے، اس لیے مجھے جلدی اٹھنا مناسب نہیں لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے دونوں نواسوں کے لیے ایک عظیم فضیلت بیان فرماتا ہوں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص امام حسن و حسین علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوش دیکھا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خوشی کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اے حذیفہ، آج ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی میرے پاس نہیں آیا۔ اس نے مجھے میری اولاد کی مبارکباد دی ہے اور کہا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی دعوت میں جا رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں کھیل رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلائے اور حسین کو پکڑنے کے لیے ان کا تعاقب کیا، حتیٰ کہ انہیں پکڑ لیا۔ پھر ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور دوسرا سر پر رکھا اور ان کو چومتے ہوئے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین علیہ السلام سے محبت رکھے۔ اس فرمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اعلان فرمایا کہ امام حسین سے محبت مومنین پر لازم ہے اور ان کا دشمن مومنوں کا دشمن ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی کی نسل اس کی اولاد سے پیدا کی ہے اور میری نسل علی علیہ السلام کی اولاد سے پیدا فرمائی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر چڑھے اور لوگوں سے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ روئے زمین کی سب سے معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو بڑے مسلمان گروپوں کے درمیان صلح کرائے گا اور اس کے درمیان لڑائی ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دنیا و آخرت میں رفعت عطا فرمائی۔ یہ دونوں شہزادے بچپن میں شدید فکر و فاقہ میں پروان چڑھے، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ علم و استقامت کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ غیبی مدد عطا فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار جب عید کا چاند نظر آیا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، امی جان کل عید ہے، مدینے کے سارے بچے نئے کپڑے پہنیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت فکر مند ہو گئیں اور اپنی ماں کی طرح اپنے بچوں کو تسلی دی کہ اللہ کپڑے ضرور عطا کرے گا۔ انہوں نے بہت دعا کی، اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پوچھا، کون ہے؟ جواب آیا، میں نبی کے خاندان کا درزی ہوں، میں ان بچوں کے لیے کپڑے لایا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کپڑے لیے، اور جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن و حسین کو نئے کپڑوں میں دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جب فرمایا کہ یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور جو شخص یہ کپڑے لایا وہ جبرائیل امین تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام آئے اور فرمایا، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر چھوڑ دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیا، پھر خود منبر سے اترے اور حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے۔ فرمایا، بیٹے تمہیں کس نے یہ بات سکھائی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم ہمارے پاس آیا کرو تو بہت خوشی ہوگی۔ چنانچہ ایک دن امام حسین علیہ السلام ان کے گھر گئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اکیلے بات کر رہے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں تو انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو اندر نہ آنے دیا تو وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، بیٹے حسین تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں آیا تھا لیکن آپ مصروف تھے اور ابن عمر نے مجھے اندر جانے نہیں دیا تو میں واپس چلا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، تم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ حقدار ہو کہ تمہیں اجازت دی جائے، کیونکہ ہمارے سروں پر جو عزت کا تاج ہے یہ ہمیں تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ملا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شفقت سے امام حسین علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسی طرح مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مقرر کیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمر نے شکایت کی کہ آپ مجھے حسین سے کم دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں برابر ہونے چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم حسین کے برابر ہونے کی بات کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارے والد امیر المؤمنین ہیں تو یہ بھی حسین علیہ السلام کے نانا کی برکت سے ہیں، لہٰذا یہ بات اپنے دل سے نکال دو۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق جب ایران کے بادشاہ کے خزانے مدینے لائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اسے کیسے تقسیم کیا جائے، یعنی ہاتھوں سے ناپ کر یا کسی ترازو سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاتھوں سے ناپ کر دینا بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے امام حسن کو دیا، پھر امام حسین علیہ السلام کو دیا، پھر لوگوں کے نام لے کر دینا شروع کیا۔ اسی طرح امام زہری لکھتے ہیں
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے بچوں کو مال غنیمت سے کپڑے دیے، لیکن حضرت حسن اور حسین کے لائق کوئی کپڑا نہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے گورنر کو حکم بھیجا کہ خاص قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔ وہ لباس وہاں سے بنایا گیا، اور جب ان دونوں شہزادوں نے وہ لباس پہنا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب میرا دل خوش ہو گیا۔ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے بے حد محبت اور آپ سے بے پناہ چاہت کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان کی پاک محبت ہمارے سینوں میں منور عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ کی بہن مریم۔